محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ بچے جن کے پاس ماں جیسی قیمتی دولت ہے۔ ماں کے بارے میں کچھ کہنے اور بتانے کی یقیناً ضرورت نہیں، لیکن آج کا معاشرہ مجبور کرتا ہے کہ ماں کا پیار، ماں کی محبت اور اس کی ممتا کے بارے میں بتایا جائے، سمجھایا جائے، کیونکہ آج کے دور میں ماں کے احساسات اور جذبات سے بچے جو کھلواڑ کر رہے ہیں اور جس طرح ناروا سلوک کر رہے ہیں، بہت افسوس کی بات ہے۔ لہذا آج ہم آپ کے سامنے ماں کی ممتا پر ایک حیران کر دینے والا واقعہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جن بچوں کو اپنی ماں سے پیار ہوگا، محبت ہوگی، وہ اپنی ماں کو کچھ سمجھتے ہوں گے، وہ ضرور اس سے سبق حاصل کریں گے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ لڑکا اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ کالج کے بعد جب یونیورسٹی میں داخل ہوا تو باپ کی معمولی تنخواہ اس کے اخراجات پورے کرنے سے قاصر تھی۔ ماں کو وراثت میں 6 منزلہ مکان ملا تھا۔ اس کے کاغذات اپنے بیٹے کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میرا بچہ پڑھ لکھ کر افسر بنے گا تو ایسے کئی پلاٹ خریدے گا۔ چل میرا بچہ، یہ پلاٹ بیچ کر اپنے تعلیمی اخراجات پورے کر۔ اس طرح اس کی پڑھائی کا سلسلہ جاری رہا۔ یونیورسٹی سے فراغت کے بعد اسے ایک اچھی سی جاب بھی ملی۔ یوں خاندان کے برے دن ختم ہو گئے۔ چند عرصے بعد ماں باپ کے لیے یہ خوشی اس وقت عارضی ثابت ہوئی جب پسند کی شادی کے بعد اس نے اپنے ماں باپ کو باپ کی کل پینشن یعنی صرف 8,000 روپے کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنا ایک الگ گھر بسا لیا۔ اس کے اپنے گھر میں گاڑی سے لے کر ایئر کنڈیشن تک کی ہر سہولت میسر تھی، جبکہ دوسری جانب اس کی ماں بیماری کی وجہ سے بستر سے لگ کر رہ گئی۔ باپ روزانہ آدھا گھنٹہ پیدل چل کر حکیم صاحب سے اس کے لیے تازہ دوا لے کر آتا، جبکہ باقی وقت لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے دیسی پنکھے سے اپنے بیوی کے پسینے پوچھنے کی ناکام کوششوں میں مصروف رہتا۔ ایک دن شدید بخار آ گیا جس کی وجہ سے ماں کی حالت غیر ہو گئی۔ جب ماں کو کھانسی کا دورہ پڑا تو آس پڑوس کے لوگوں نے اسے ہسپتال پہنچا دیا۔ ڈاکٹر ماں سے کوئی بھی بات پوچھ لیتا، ماں کا جواب بس یہی ہوتا، میرا بچہ، میرا بچہ۔ کسی نے جا کر بیٹے کو خبر دی کہ ہسپتال کے بیڈ پر آپ کی ماں زندگی کے آخری لمحات میں آپ کو یاد کر رہی ہے۔ جیسے ہی لڑکے نے یہ سنا، اچانک اس کے قدم گاڑی کی طرف بڑھے۔ بیوی نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اسے دھکا دے کر گاڑی میں سوار ہو گیا۔ آج اس پر جو کیفیت طاری تھی وہ شاید پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ بالآخر وہ ہسپتال پہنچا اور سیدھا اس وارڈ میں گیا جہاں اس کی ماں موت کی سرحد پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ وارڈ میں داخل ہوا تو ڈاکٹر ماں کے علاج میں مصروف تھا۔ اس نے جا کر ماں سے لپٹنے کی کوشش کی۔ جب ڈاکٹر کو معلوم ہوا کہ اس کا بیٹا ہے تو وہ اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ اس کے سلوک کے بارے میں پہلے ہی کسی نے ڈاکٹر کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ ڈاکٹر جانتا تھا کہ یہ اکلوتا بیٹا ہے اور اس کا سلوک ماں باپ کے ساتھ کیا ہے۔ ڈاکٹر لفظوں کے چھلنی کر دینے والے اسلحے سے اس پر حملہ آور ہوا۔ جب ڈاکٹر ڈانٹ ڈپٹ کی تمام حدیں پار کر چکا تو اچانک ماں کے مردہ نما وجود میں کچھ حرکت سی محسوس ہوئی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑا اور لرزتی ہوئی زبان سے، لرزتے ہوئے ہونٹوں سے ماں نے زندگی کے آخری الفاظ ادا کیے، تم میرے بچے کو کیوں ڈانٹتے ہو؟ تم میرے بچے کو کیوں ڈانٹتے ہو؟ اس کے بعد ماں نے گردن ڈال دی اور ہمیشہ کے لیے فلک کے اس پار پر چلی گئی جہاں سے واپس لوٹنا ناممکن۔ اگر ہمارا بھی رویہ
اپنی ماں کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے دل کو جھنجھوڑنا چاہیے اور اپنے دل سے پوچھنا چاہیے، کیا ماں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے؟ ماں کے اندر وہ ممتا ہے، وہ محبت ہے، وہ پیار ہے کہ اولاد اس کے ساتھ جیسے چاہے سلوک کر لے، اس کے دل میں اولاد کی محبت باقی رہتی ہے۔ لیکن ماں بھی ایک انسان ہی ہے، اس کے بھی سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میرا بن کر رہے، میری اولاد میرا سہارا بنے، میری مجبوریوں میں، میری پریشانیوں میں میری اولاد کام آئے۔ لیکن یہی اولاد جب اپنی ماں کی ممتا کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، یہی بچے جب بڑے ہو کر اپنی ماں کے پیار کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور دل کو ایک دھکا سا پہنچاتے ہیں، تو ماں کا دل اور ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ کیا چوٹ پہنچتی ہوگی، اور جو خواب ماں باپ سجاتے ہیں، جو تمنائیں لے کر اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں اور انہیں بڑا کرتے ہیں، جب ان کو اپنی اولاد کی ضرورت ہوتی ہے تو اولاد کی طرف سے جب یہ ایسا سلوک دیکھتے ہیں تو ان کا دل کیا کہتا ہوگا۔ کسی شاعر نے اس منظر کو بڑے ہی عجیب انداز میں اس طرح بیان کیا ہے: محبت تکتے رہتی ہے، بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے، محبت تکتے رہتی ہے، بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے، ذرا سی چوٹ لگ جائے تو شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، بہت نازک سا ہوتا ہے آبگینہ ماں کے سینے میں، نگاہیں پھیر لے بیٹا تو کلیجہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ماں ہے، اس کی محبت اور ممتا کے تو کیا کہنے، ناراض نہیں ہوتی، اندر ہی اندر گھٹتی رہتی ہے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ جب کبھی اپنے بیٹے کو پریشان حال میں دیکھتی ہے تو اس کے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی ہے۔ یہی اس کا پیار ہے، یہی اس کی ممتا ہے۔ اسی کو کہا کسی نے، لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو چاہیں جیسا چاہیں ماں کے ساتھ سلوک کریں، شادی کے بعد ہم اپنی بیوی کا تو خوب خیال رکھیں، مگر ماں کس حال میں ہے اس کی خبر لینے کی بھی ہمارے پاس فرصت نہ ہو۔ یہ بہت محرومی اور بدنصیبی کی بات ہے۔ اس لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ جن کے پاس ماں جیسی قیمتی دولت ہے وہ اس کی قدر کر لیں۔ یہ چراغ کب گل ہو جائے کچھ خبر نہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہم آپ کے لیے اور الگ الگ ٹاپک پر ویڈیوز لائیں گے۔ جب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو دوستو، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ہمیں آگاہ کریں۔ یاد رکھیں، الفاظ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں۔